بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پہ اصلاح الدین۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی۔ سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بنیادی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ایم سوری ٹو سے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ میں یہ بات بہت وثوق کے ساتھ اور بہت نیوٹرل ہو کر کہتا ہوں، چونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر ہوں، اور ایز اے اسٹوڈنٹ جب ہم نے ایجوکیشن حاصل کی تو سر ہم نے وہ ایجوکیشن حاصل کی جو ویل ڈیولپ کنٹریز نے، ان کے ابھی جو بچے ہیں ان کے دادوں نے شاید وہ حاصل کی نہ، وہ نہ حاصل کی ہو، یعنی ہم نے وہ ایجوکیشن حاصل کی ہے سر۔ جہاں 2023 میں چیٹ جی پی ٹی، گوگل بارڈ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی ٹیکنالوجی آ چکی ہوں، جہاں دنیا کے اندر اے آئی نے انقلاب برپا کر دیا ہو، وہاں پاکستان کے اندر کون سا تعلیمی نظام رائج ہے جی؟ وہی رٹا سسٹم۔ میں نے اور آپ نے یا میرے اور آپ کے والدین نے جو تعلیم حاصل کی وہی آج ہمارا بچہ بھی حاصل کر رہا ہے۔ ہمارا سسٹم آؤٹ ڈیٹڈ ہے سر، اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے کہ ایم سوری ٹو سے کہ ہمارا بی ایس یا ایم ایس کرنے والا اسٹوڈنٹ جب ایبروڈ کنٹریز جاتا ہے تو سب سے بڑی پرابلم اس کو جو فیس کرنا پڑتی ہے کہ اس کو انگریزی نہیں آتی، یعنی وہ انگلش میں بات چیت نہیں کر سکتا۔ سوری ٹو سے مطلب یہ کوئی میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، یہ میں ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ اب چونکہ اس کی وجوہات تو کئی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سب سے بڑی اور بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے انگریزی زبان کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے، ایز اے لینگویج نہ پڑھا ہے ہم نے اور نہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو پرابلم ہمارے اسٹوڈنٹس کو فیس کرنا پڑتی ہے وہ لینگویج بیریئر ہے۔ سر ہمارا اسٹوڈنٹ اگر لینگویج، جس لینگویج کے اندر جو آج کی اس کو جو سائنس اور ٹیکنالوجی یا جو جتنی بھی بکس جو پڑھتا ہے، اگر وہ سارا کچھ انگلش میں لکھا ہوا ہے اور وہ بیچارہ اس کو نہیں جو ہے نا وہ نہیں حاصل کر رہا اور اس کو نہیں سمجھ آ رہی، جو کہ ٹیچرز کو تک بھی شاید ہو سکتا ہے نہیں سمجھ آ رہی، تو وہ اسٹوڈنٹ کیا سیکھے گا؟ دیکھیں میں ایک فہرست لمبی ہے، اگر فیکٹرز کی بات کی جائے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو کس کس چیز نے خراب کیا ہے، تو میں فیکٹر وائز جو ہے نا وہ بات کروں گا۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ ہماری سوری ٹو سے کہ گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے یا پالیسیز ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے وہ زیرو ہیں۔ ہماری گورنمنٹ آپ دیکھ لیں کہ ایجوکیشن کے اوپر کتنی توجہ دیتی ہے، اور اگر توجہ دیتی بھی ہے تو دیکھیں کہ وہ کس اینگل سے توجہ دے رہی ہے۔ کیا ہمارے اسکولز کے اندر ماڈرن اینڈ ویل اکوپڈ لیبز موجود ہیں؟ نہیں۔ کیا ہمارے اسکولز کے اندر ویل ٹرینڈ ٹیچرز موجود ہیں؟ نہیں۔ کیا ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہمارے اسکولز، انسٹیٹیوشنز کے اندر وہ فیسلٹیز موجود ہے جو ایک ادارے کے اندر ہونی چاہیے؟ سر دیکھا جائے تو پورے ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ہر فیلڈ کا یہ حال ہے، لیکن ایجوکیشن تو چونکہ بیسک رائٹ ہوتا ہے نا، تو ایجوکیشن کے اوپر تو کم از کم یہ ہونا ہے ہم تعلیم کے ذریعے ہی ملک کی ترقی دیکھ سکتے ہیں، وگرنہ ہم اگر چاہیں کہ یار یہ جو آج کی ہماری جنگیں ہیں کہ بھائی پولیٹیکل جو ہماری جو فائٹس ہیں یا جو مسلکی ہماری جو تعصبات ہیں یا ان جو ہے نا ان بنیادوں پر تو ہم ملک کو ترقی ہوتا ہوا کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تو ایجوکیشن ہی واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ آج کر سکتے ہیں کہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس بات کو ہمیں بھول جانا چاہیے یار کہ پاکستان کے اندر تعلیم کی کمی ہے۔ سر پاکستان کے اندر تعلیم کی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں خود ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں، میں اگر کسی پرائیویٹ ادارے کے اندر سی وی لے کے جاتا ہوں تو مجھے وہ پرنسپل جو ہے نا سی وی کا اتنا بڑا پلندہ دکھاتا ہے
کہ یار دیکھیں میرے پاس تو بہت ساری جو ہے نا وہ سی ویز پڑی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ اپلائی کر رہے ہیں میرے پاس، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تعلیم کی کمی نہیں ہے، اور یہ واقعی ایسا ہے۔ آپ ہر تیسرے چوتھے بندے کو آپ دیکھیں گے وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوگا، کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوگا، کسی نہ کسی وہ فیلڈ میں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی جو ہے نا وہ ادارے کے اندر کوئی نہ کوئی تعلیم حاصل کر ہی رہا ہوگا۔ یعنی تعلیم کی کمی نہیں ہے سر، تعلیم کی کمی نہیں ہے، تعلیم کی قدر نہیں ہے ہمارے یہاں۔ آپ تعلیم کی قدر بھی کیوں ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایم بی اے بندہ اپنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد باہر جا کر اس کو ایک چھوٹا سا سٹال لگانا پڑتا ہے جس میں وہ چپس بیچتا ہے۔ سر وہ باقی اپنے گھرانے میں سے چھوٹے بچوں کو، یا اس کا جو بھائی ہے یا اس کا کزن ہے یا اس کا اپنے بچے ہیں، کیا وہ تعلیم کے لیے ان کو موٹیویٹ کرے گا؟ یا اگر وہ موٹیویٹ کرتا بھی ہے تو کیا وہ بچے موٹیویٹ ہوں گے کہ یار جن کا فادر، جن کا بڑا بھائی، جن کا کزن ایم بی اے کرنے کے بعد وہ بیچارہ باہر ایک چپس کا اسٹال لگا کر جو ہے نا اپنی جو ہے نا روزی کما رہا ہے، وہ کیا موٹیویٹ کرے گا؟ اگر ویل کوالیفائڈ بندہ جاب لیس بیچارہ، جاب لیس سے اور بیچارہ در جو ہے نا وہ سیریز لے کر جو ہے نا وہ پھر رہا ہے، کبھی ایک کمپنی، کبھی ایک سکول، کبھی دوسری جگہ، سر وہ کیا موٹیویشن دے رہا ہے معاشرے کو؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ تو تعلیم کا بیڑا کیوں نہ غرق ہو؟ جی ہم نے تعلیم کا بیڑا خود غرق کیا ہوا ہے نا۔ اگر ہمارا جو سلیبس ہے یہ وہ سلیبس ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے پڑھا تھا، جس سلیبس کی آج کوئی ویلیو نہیں ہے شاید تقریباً، ہاں ابھی میں کہتا ہوں کہ کسی حد تک ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، ایس ایل او بیس جو ہے نا ایجوکیشن ہو رہی ہے، لیکن اس ایس ایل او بیس ایجوکیشن کے لیے ہمارا اسٹوڈنٹ تیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ نے تو رٹا سسٹم جو ہے نا وہ کر کے اپنی کچھ نہ کچھ میٹرک یا ایف اے ایف ایس سی کیا ہے۔ اب اگر اس کو ایس ایل او بیس اسٹڈی کی طرف ہم لے کے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارا اسٹوڈنٹ تیار ہی نہیں ہے، نمبر 2 ہمارے ٹیچرز ٹرین ہی نہیں ہے اتنے، ہمارے ٹیچرز کو خود سمجھ نہیں آتی یار ایس ایل او بیس ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں کیسے، یعنی ان کو ہم کیسے پڑھائیں کہ بھائی ہمیں خود سمجھ ہی نہیں آتی۔ آج دیکھ لیں سر، ہمارے اسکول ٹیچر آج، میں اوور آل بات کرتا ہوں، ہمارا اسکول ٹیچر جی میل کی آئی ڈی نہیں بنا سکتا، سوائے کچھ کے جنہوں نے آج کل اسٹڈی کی تو ان کو میں چلو نہیں گنتا۔ ہمارا اگر اسکول کا ٹیچر اگر جی میل کی آئی ڈی نہیں بنا سکتا تو وہ بچوں کو آئی ٹی کے حوالے سے یا ماڈرن جو اسکلز ہیں ان حوالے سے وہ بچوں کو کیا گائیڈ کرے گا؟ تو سر تعلیم کا بیڑا غرق ہونے میں کسی قسم کا کوئی کسر ہم نے نہیں چھوڑی، تعلیم کا بیڑا تو غرق ہوگا نا صاحب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم کے بیڑا غرق کرنے میں یہ جو ہے نا وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہماری پاکستان، ہماری تعلیم کو، ہمارے پاکستان کو جو ہے نا بلکہ ہر چیز کو بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہم نے۔ سر آپ نے بات کی کہ آپ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہیں، آپ یہ بتائیں کہ پرائیویٹ ٹیچرز جو ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ سر پرائیویٹ اسکول ٹیچرز جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے پسی ہوئی جو ہے نا وہ طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے۔ پرائیویٹ اسکول ٹیچر اور ہمارے مدرسے کی جو ٹیچر ہیں، استاد ہیں جو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں بچوں کو، یہ ہم دو پسے ہوئے طبقات ہیں سر۔ ہماری ہائیسٹ پیڈ ہماری 20,000 روپے ہوتی ہے، سب سے ہائیسٹ جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ جس بندے کی پے ہوتی ہے پرائیویٹ اسکول ٹیچر کی وہ 20,000 ہوتی ہے۔ پرائیویٹ اسکول ٹیچر جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں اب شہروں میں سٹی اسکول یا بیکن ہاؤس جیسے اسکول کی بات نہیں کر رہا، وہ تو چونکہ انٹرنیشنل برانڈز ہیں سر، وہ وہاں پر تو ویسے ہی کوئی ٹیچر جو ہے نا وہ آپ نہیں اپوائنٹ ہو سکتے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ عام جو ہمارے ہاں شہروں میں جو اپنے لوکل اسکول چل ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکولس، سب سے ہائیسٹ پیڈ جو ہوتی ہے سر وہ 20,000 روپے، 20 سے 22,000۔ ہاں کوئی اسکول بہت ہی جو ہے نا اچھا ہو، بہت ویل فرنشڈ ہو اور اسکول کا اس کا بہت بڑا نام ہو گیا ہو تو وہ 25,000 روپے تک وہ پے دیتے ہیں، باقی اس سے زیادہ نہیں دیتے۔ سر 2023 میں مہنگائی جہاں آسمانوں کو چھو رہی ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر اگر 20,000 25,000، یہ میں ان ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں جو
اچھے خاصے تجربے والے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اسکول میں جاتے ہیں تو آپ کو ایز اے ٹیچر اپوائنٹ کر لیے جاتے ہو تو آپ کو 20-25 ہزار روپے آفر ہو جاتی. نہیں, 8-10 ہزار روپے پر بھی ٹیچر جو ہے نا کام کر رہے ہیں. میرے کئی دوست ہیں, کئی میرے جاننے والے ہیں, 8-10 ہزار روپے پر جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. آج کے اس مہنگائی کے دور میں جہاں مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے, آپ باہر جا کر جو ہے نا وہ کچھ چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو سر اگر آپ اپنے تئیں سوچ کے جاتے ہیں کہ میں یہ چیزیں لے کے آؤں گا تو آپ کا جیب اجازت نہیں دیتا کہ آپ وہاں جا کر یہ چیزیں خرید کر لے کے آئیں. صرف آٹا دال چینی کی بات ہو رہی ہے. یہاں کچھ میکڈونلڈز یا پھر یہ KFC کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ اپنی فیملی کو وہاں لے کے جاتے ہیں. سر آپ بھول ہی جائیں اپنی فیملی کو وہاں لے کر جانے کے لیے, یا عید پر کسی جگہ آپ جو ہے نا وہ شاپنگ کے لیے جو ہے نا وہ آپ پلان کرتے ہیں کہ فلاں جگہ شاپنگ کے لیے لے کے جائیں گے ہم, یا فلاں جگہ ہم جو ہے نا ٹرپ پہ لے کے جائیں گے. یہ بھول جائیں. پرائیویٹ اسکول ٹیچر ممکن ہی نہیں سر ایسا سوچ سکتے ہوں. اس دور کے اندر اگر ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر کو جس کے پاس اچھی خاصی کوالیفیکیشن ہے, جو ایک استاد ہے, جس کو استاد کا رتبہ ملا ہوا ہے, ایک قوم کا معمار ہے, سر وہ قوم کی تعمیر کیا کرے گا جب اس کو آپ 8 سے 10 ہزار یا 15 سے 20 ہزار روپے دے رہے ہیں اور آپ اس سے گدھے جتنا کام لے رہے ہیں, تو وہ قوم کی تعمیر کیا خاک کرے گا؟ سب سے پہلا مسئلہ ہمارا یہ, یا سب سے پہلی مشکلات تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ہر دفعہ جو ہے نا کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے جی کہ اس دفعہ پرائیویٹ اسکول کی ٹیچر کی پے اتنی لگے گی. سر کون دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا جی, کوئی بھی نہیں دیتا. میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ سر کام گدھوں جتنا ہوتا ہے, ہم کام کرتے ہیں, کام گدھوں جتنا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سیلری کیا لیتے ہیں جی سر؟ 15 سے 20 ہزار. بہت زیادہ تجربہ کار بندہ ہو اور ایک عرصے سے کام کر رہا ہو, جس نے اپنی آدھی زندگی لگا دی ہو, وہ 25 ہزار روپے تک لے رہا ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ وہ نہیں لیتا. اب سر اگر ایک اسکول ٹیچر, پرائیویٹ اسکول ٹیچر اتنی تنخواہ لے کر بچوں کو اگر جو ہے نا وہ تعلیم دے رہا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سیلوٹ اس کو بنتا ہے کہ یار آپ بہت بہت بڑا کام کر رہے ہو. دوسری سر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ چونکہ پرائیویٹ اسکول آپ کو پتہ ہے اپنا ایک نام رکھتے ہیں, مقام رکھتے ہیں, اور پرائیویٹ اسکول کے اندر ریزلٹ بہت میٹر کرتا ہے. اس ریزلٹ کے میٹر کرنے پر جو ہے نا پرائیویٹ اسکول ٹیچر کو میں کہتا ہوں 24 آورس جو ہے نا وہ جاب کرنا پڑتی ہے. وہ 24 آور جو بھی ہے. اب اس کو اچھی خاصی جو ہے نا وہ محنت کرنا پڑتی ہے. چلیں, میں کہتا ہوں قوم کی بلڈنگ کے لیے اگر وہ محنت کرتا بھی ہے اور قوم کو تعمیر کرنے کے لیے محنت کرتا بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, کرنی چاہیے. لیکن اب اگر 24 آور وہ ایک ملازم ہے اور ہر وقت وہ کام پہ لگا ہوا ہے, کوئی اس کے پاس ریلیکس کے لیے ٹائم نہیں ہے, یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس انجوائے کرنے کے لیے, اپنی زندگی کو جینے کے لیے. ایک تو اسٹریس ہوتا ہے سر, اسٹریس فل ماحول میں, انوائرمنٹ میں کام کرنا پڑتا ہے. ایڈمنسٹریشن کا اسٹریس, ریزلٹ کا اسٹریس, اپنی جاب کھونے کا اسٹریس, فیملی کو جو ہے نا سپورٹ کرنے کا اسٹریس, اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھ کر ان کو کچھ چائے پانی پلانے کا اسٹریس, ڈپریشن, اینزائٹی, یہ سارا کچھ سر اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اب اگر اسکول کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا, سر سب سے پہلی جو ہے نا اس کو جو وارننگ دی جاتی ہے, آپ کو جاب سے ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, میں اس چیز کو فیس کر چکا ہوں. آپ جائیں جی, آپ یقین کریں 24 گھنٹے کام کریں, صحیح سر اخلاص کے ساتھ محنت کریں, اپنی جان لگا دیں, آپ کی صرف ایک غلطی, آپ کو کوئی اپریسیشن نہیں ملے گا, آپ کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے یار کہ یو آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب, نو. لیکن آپ کسی ایک جگہ پر بھی پالیسی کے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپوزٹ چلے جاتے ہیں,
پالیسی کو وائلیٹ کرنے کی آپ تھوڑا سی بات کرتے ہیں جی، وائلیٹ نہیں کرتے، وہ تو آپ جرت ہی نہیں کر سکتے. سر یو آر ڈسمس. آپ یقین کریں آپ کے پیروں تلے لفظی معنوں میں نہیں حقیقی معنوں میں جو ہے نا وہ زمین نکل جاتی ہے یار، کہ میں جو یہاں پر ایک سب سے بہترین کام کرنے والا بندہ، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یار میرے بغیر تو یہ ادارہ چل ہی نہیں سکتا، میں اس ادارے کے لیے سب سے زیادہ مخلص ہوں، میں ہی سنسیئر ہوں، تو مجھے یار یہ بس صرف اس چیز کے لیے مجھے یہ ٹرمینیشن لیٹر مل رہا ہے یا مجھے ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. سر اوپر سے پیرنٹس کی طرف سے جو ہے نا نان کوپریٹو ایٹیٹیوڈ. میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. مجھے سر آج بھی یاد ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو صرف برائے اصلاح میں نے تھوڑی سی سزا دی. آپ یقین کریں اس کے والد نے مجھے یہاں سے آ کر پکڑا، گربان سے پکڑا، اور اس نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اس ادارے میں کام کرے اور اس ادارے میں پڑھائے یا اس شہر میں رہے، تو میرے بیٹے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا تو تمہارا وہ حشر ہوگا جو آج تک کسی کا نہیں ہوا. میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا جی یہ آپ کا بیٹا اور یہ میں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بچے کی میں تربیت کروں یا ایسے بچے کی میں کیریکٹر بلڈنگ کروں یا ایسے بچے کی میں تعمیر کروں، بچے کو تعمیر کروں کہ جس نے قوم پر سر فخر سے میں نے کہا نہیں. میں نے کہا سر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کے بچے کی اصلاح کے لیے اس کو تھوڑی سی سزا دی. میں کون ہوتا ہوں بھائی کہ میں آپ کے بیٹے کو سزا دوں گا؟ آپ خود سوچیں کہ ایسا ٹیچر قوم کی تعمیر کرے گا، نیشن بلڈر ہوگا وہ. سر وہ اپنی دیہڑی لگا کے اپنے گھر آئے گا، کہے گا یار بس میری دیہڑی لگی، میرا جو ہے نا وہ گزر بسر ہو رہا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے اوپر اتنی جان کھپانے کی یا ان کے اوپر اتنی محنت کرنے کی. اچھا سر، یہاں پہ ایک اور کوشچن بنتا ہے کہ پیرنٹس کا ٹیچرز کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، پیرنٹس کے ٹیچرز کے ساتھ یہی رویہ ہوتا ہے سر اچھا. کہ آپ ان کے بچوں کو ہاتھ بھی نہ لگائیں گے، آپ ان کے بچوں کو کوئی جو ہے نا اسٹریس بھی نہیں دیں گے، بالکل نہیں دینا چاہیے، میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں، جی نہیں دینا چاہیے. جی. لیکن سر استاد ہے نا، استاد اگر کسی بچے کو اصلاح کے لیے تھوڑی سی سزا دے بھی دیتا جی ہے تو یار بچہ کوئی نعوذ باللہ کوئی مر نہیں جاتا. جی جی. اسٹریس میں کہتا ہوں بالکل اسٹریسفل ماحول کے اندر نہ بچہ پڑھ سکتا ہے نہ ٹیچر پڑھا سکتا ہے. لیکن اگر ایک استاد ہے اور استاد کو یہ شرعن اجازت ہے کہ یار کسی حد تک وہ بچے کو سزا دے سکتا ہے، سزا دینا میں سمجھتا ہوں دیکھیں اللہ کی سنت ہے. یہ آج کا کلچر آ گیا جی کہ بچوں کو جی آپ ممی ڈیڈی ہو کر پڑھائیں، جی آپ بچوں کو مار نہیں پیار والے فارمولے پر پڑھائیں. سر یہ بالکل یہ ایک میں کہتا ہوں کہ عجیب سا کلیہ ہمیں دیا گیا ہے جس کی کوئی بیس ہی نہیں. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جو پڑھائی ہوئی ہے وہ مار سے ہوئی ہے، تو یعنی وہ پڑھائی ناکام ہوئی ہے. اگر وہ ناکام ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر تیسرا بندہ آپ کو پڑھا لکھا نظر آ رہا ہے، جی تو وہ کیوں پڑھا لکھا ہے جی؟ کسی استاد نے ان کو پڑھایا ہے نا، بالکل. کسی نے ان کو پڑھایا، ان کے اوپر جی. محنت کی ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں فارمولہ دیا گیا جی کہ مار نہیں مار نہیں پیار، پیار. اس کو ٹھیک ہے مار نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ ایسی اسٹریٹجی بنائیں کہ یار آپ کم از کم بچوں کو سزا کے طور پر آپ کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے جی کہ آپ بچے کے اوپر اگر اس طرح غور سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہیرسمنٹ میں آتا ہے. آپ نے بچے کو ہراساں کیا ہے، اس کے اوپر آپ کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچے کی طرف آئی کانٹیکٹ بھی نہ کریں، بچے کے ساتھ کوئی آئی کانٹیکٹ جو ہے نا وہ نہ بنائیں، اور بچے کو ہم پڑھائیں بھی. تو سر یہ تو پھر ہمیں تو اس کی اسٹریٹجی کی کوئی سمجھ نہیں آتی. ہم تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو ناکام ہو چکے ہیں. آپ ایجوکیشن اپنے حوالے لیں اور ہمیں ہمیں کوئی اور کام دے دیں. سر سارے ہی پیرنٹس تو ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں، لیکن بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو کہ بچوں کی کیئر بھی کرتے ہیں سر اسٹڈی کے حوالے سے. میجورٹی میں اگر بات کروں تو میجورٹی آف دی پیرنٹس ہمیں تو ایسی ملتی ہے کہ جن کی طرف سے ہمیں کوئی کوپریشن نہیں ملتا. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ
سارے پیرنٹس ایسے نہیں ہوتے. اور دیکھیں جہاں اچھائی ہوتی ہے وہاں برائی ہوتی ہے، جہاں برائی ہے تو وہاں اچھائی ہوتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر میں بات کروں کسی ایک ٹاپک کے اوپر تو اس کا ایک ہی اسپیکٹ بیان کروں، ایک ہی اسپیکٹ پر بات کروں. ایسا میں کہتا ہوں یہ اگر میں اس طرح کرتا ہوں تو یہ میں منافقت کر رہا ہوں. سارے پیرنٹس اس طرح نہیں ہوتے. لیکن سر میں آپ کو بتاتا ہوں، آج ہمارے جو معاشرے میں آپ ایز اے پیرنٹ دیکھ لیں کہ اگر آپ جو ہے نا آپ کے بچے کی کوئی کمپلینٹ آپ کے کالج اسکول یا کسی بھی ادارے کی طرف سے آتی ہے تو آپ دیکھ لیں سر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. ہم کس کو زیادہ دوش دیتے ہیں؟ چلیں جی چھوڑیں، کمپلینٹ کو چھوڑیں. آج بورڈ کی طرف سے جو ریزلٹ آتا ہے، جو بورڈ کی طرف سے ریزلٹ آتا ہے، اکثر ریزلٹ میں جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ بچے کچھ اچھی پرفارمنس نہیں دکھاتے. اکثر ایسا ہوتا ہے. سر دوش کس کو دیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے پیرنٹس کی طرف سے یار نہیں نہیں ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہیں بالکل ہم مانتے ہیں کہ یہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں اور یہ ہر وقت جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں لگے رہتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، تو ہم مانتے ہیں یہ بچے ہمارے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو کبھی اس طرح سنا ہے آپ نے؟ نہیں اس طرح نہیں، اکثر یہی سننے کو آیا ہے کہ ٹیچرز نے صحیح پڑھایا نہیں ہے. یہی سر یہی بات ہے. اگر جی ایک کلاس کے اندر جی 40 اسٹوڈنٹس ہیں اور 40 میں سے 3-4 اسٹوڈنٹس ٹاپ کر رہے ہیں اور باقی اسٹوڈنٹس اچھی پرفارمنس نہیں دے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یار مسئلہ ٹیچر میں نہیں ہے، نہیں اسٹوڈنٹ میں بالکل. مسئلہ اسٹوڈنٹس میں. لیکن یہاں ایک اور بات کہ دیکھیں ٹیچر جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ کم از کم ایک ماہر نفسیات بھی ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے یار یہ جو ٹاپر بچہ ہے، یہ جو بچہ کوئک لرنر ہے، اس کو اگر میں اپنا میتھڈولوجی یہ کراؤں تو یہ اس طریقے سے سمجھ رہا ہے تو دوسرے بچوں کے لیے میں اپنا میتھڈ چینج کروں. باقی بچے ہو سکتا ہے کوئک لرنر نہ ہو، جی جی ان کے لیے الگ اسٹریٹجیز بنائیں. لیکن یہ چلیں ایک ود ان دا کلاس جو ہے نا وہ ٹاپک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ عام طور پر جو پیرنٹس کی طرف سے کوپریشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو پیرنٹس جو مطلب کہ ہیں وہ نان کوپریٹو ہے، کسی صورت بھی نہیں ہے. کیونکہ میں ایک بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اکثر آپ ریزلٹ دیکھ لیں نا، ریزلٹ آتا ہے جی او جی اس ادارے کے اندر نہیں جی ادارہ ہی نہیں ایسا ہے جی، ادارے کو بدنام کیا جاتا ہے، ادارے کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ٹیچرز کو جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں جی کہ ٹارچر کیا جاتا ہے جی کہ آپ پڑھاتے نہیں ہو، فلاں نہیں کرتے ہو. یہ کبھی بھی سر یہ نہیں ہوا کہ بالکل جی ہم مانتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ٹائم ویسٹ کیا، ہمارے بچے نے نہیں پڑھا، اس نے جو ہے نا وہ محنت نہیں کی، اس کا ہی جو ہے نا سارا قصور. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بھی بات درست ہے کہ سارا قصور بچوں کا بھی نہیں ہوتا اور سارا قصور ٹیچرز کا بھی نہیں ہوتا. آج کل اسٹوڈنٹس جو ہے اپنا زیادہ تر وقت فیس بک اور سوشل میڈیا پہ ضائع کرتے ہیں، بجائے اس کی کہ وہ کوئی اسکل وغیرہ سیکھ لیں. جس طرح کہ ڈی جی اسکل پہ بھی بہت سے کورسز ہیں اور آن لائن بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ کورس کروا رہی ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ سر میں یہ کہتا ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ میٹرک کر رہے ہیں، کسی بھی آپ کلاس میں ہیں، آپ اس خوش فہمی میں ہیں جس طرح ہم تھے. ہم بھی اس خوش فہمی میں ہوتے تھے کہ یار جی او جی میٹرک ایف ہے یہ اور سارا کچھ کر کے ایک ویل پیڈ جو ہے نا جاب ہمیں آفر ہوگی، اپوائنٹمنٹ لیٹر گھر میں آئے گا اور ویل پیڈ جاب ہوگی ہمارے لیے اور یہ لگژریس لائف ہوگی، فلاں ہوگا. اس خوش فہمی سے نکلیں اور اس خوش فہمی کے اوپر جو ہے نا پانی پھرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونے والا. آج کا اسٹوڈنٹ اگر یہ چاہتا ہے جی کہ اگر میں آگے جا کر میرا کچھ فیوچر بنے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سر اس کو ٹرینڈنگ سکلز جتنی بھی آج ہماری سوسائٹی میں تو خیر نہیں ہے، لیکن جو ہماری اس ورلڈ کے لیے بہت اس وقت جو ہے نا وہ ضروری ہیں اپنا فیوچر بنانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، کچھ نام کمانے کے لیے جو سکلز اس وقت جو ہے نا وہ چل رہی ہیں، ٹرینڈنگ میں ہیں، ان سکلز کو سیکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اگر اسٹوڈنٹ میٹرک کر رہا ہے، ایف اے ایف ایس سی کر رہا ہے، بی اے بی ایس جو بھی کر رہا ہے، ساتھ اگر وہ اسکل نہیں سیکھ رہا تو سر اس کو صرف ایک پیس آف پیپر دے دیا جائے گا، یہ لو جی بھائی یہ آپ کا ساری زندگی کا نچوڑ ہے، یہ آپ کی اسٹرگل کا ایک جو ہے نا وہ ثبوت ہے کہ بھائی آپ کوالیفائڈ بندے ہیں، باقی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے معاشرے کے اندر. یو آر دا موسٹ یوز لیس پرسن ان دس سوسائٹی.
سر ڈیمانڈ زیادہ کس چیز کی جاتی ہے، اسکل کی یا ڈگری کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر تو چونکہ زیادہ تر آج کل جو ڈیمانڈ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، میں کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہا کہ جی کہ یہ تو فلاں معاشرے کی بات ہے، یہ فلاں معاشرے کی بات ہے. آج آپ خود دیکھ لیں سر، سوشل میڈیا پر دیکھ لیں آپ، کچھ اس طرح کی ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر جو ہے نا وہ کام کر کے، مطلب ہمارے نوجوان جو ہے ماشاءاللہ اچھا خاصا کام کر رہے ہیں، اچھی خاصی ارننگ کر رہے ہیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنی اچھی لائف گزار رہے ہیں، ود آؤٹ ڈپریشن جو ہے نا وہ جی رہے ہیں. تو سر اسکلز اس وقت بہت ڈیمانڈڈ ہے، لیکن اسکل کے ساتھ آپ کی ڈگری ہوگی نا سر، تو وہ سونے پہ سہاگا ہے. میں یہ کہتا ہوں آج کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں جی. ہم ایز اے اسٹوڈنٹ بہت خوش فہمی میں رہنے والے تھے، بڑے سبز باغ دکھائے جاتے تھے ہمیں، اور جی او جی زبردست جی آپ یہ کر لیں جی، اچھے خاصے نمبر لے لیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہم نے بڑی انجوائے کی ہے اسٹوڈنٹ لائف. میں یہ کہتا ہوں جی کہ آج اگر ہم نے اپنے بچوں کو معاشرے کے ساتھ کمپیٹ کروانا ہے تو ہم اپنے بچوں کے اوپر یہ توجہ دیں کہ وہ اگر ڈگری کوئی لے رہا ہے تو ڈگری لینے کے ساتھ ساتھ اس کو ہم کسی نہ کسی اسکل میں بھی جو نہ ڈالیں، کوئی نہ کوئی اسکل اسے سکھائیں. اگر کوئی اسکل نہیں سیکھ رہا، صرف ڈگری کر رہا ہے، تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرے کا سب سے یوز لیس آدمی ہوگا اس وقت. معاشرے میں سب سے یوز لیس بندہ پتہ ہے سر کون ہے؟ کوالیفائڈ بندے، ایجوکیٹڈ بندے. ہمارا یہ تعلیمی لیول ہے کہ آپ اگر ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس ڈگریاں ہیں سر، سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے کام میں، چھوٹے موٹے کام میں ڈگری آئے گی. آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام نہیں کر سکتے، آپ کے جو ہے نا وہ سامنے ڈگری آئے گی کہ بھائی رکاوٹ بنے گی کہ بھائی میں اتنا بڑا کوالیفائڈ بندہ اور میں یہ کام کروں، میں دکان پہ چھوٹی سی دکان پہ بیٹھوں، میں ابا کے ساتھ فلاں جو ہے نا ذمہ داری پہ جاؤں، میں ابا کے ساتھ فلاں کام کروں چھوٹا موٹا. سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے یوتھ میں، اور میں خود بھی کہتا ہوں ہمارے لیے ڈگری ہے اور پیس آف پیپر ہے جو ہمیں کسی وقت تھما دیا گیا تھا کہ یہ لے لو. اسکل نہیں تھی سر. اسکل نہ ہونے کی وجہ سے آج میں اور آپ یہاں پر دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور آپ مجھ سے جو ہے نا مشورے لے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اسٹوڈنٹ کے لیے اسکل کا ہونا سر اس قدر ضرورت ہے، اور میں کہتا ہوں اس کی لائف کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے اٹس اے بیک بون. اگر اس کے پاس اسکل نہیں ہے تو اس کے پاس کوئی فیوچر نہیں. سر ایجوکیشن سسٹم کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں کچھ کہہ دیں. دیکھیں جی، میری ناقص رائے کے مطابق ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ٹوٹل ایجوکیشن سٹرکچر کو ہی چینج کرنا پڑے گا. ہمارا جو سلیبس ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. وی ہیو ٹو اپڈیٹ آور سلیبس فرسٹ آف آل. اس کے بعد ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہمیں ٹرین کرنا پڑے گا. اگر ہمارے ٹیچرز ویل ٹرینڈ نہیں ہیں سر، وہ نہیں پڑھا سکتے. وہ نیو جدید جو ماڈرن سلیبس ہے یا جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں وہ ان کے ساتھ سر میچ ہی نہیں ہو سکتی، ان کی جتنی بھی ایبلٹیز ہیں. اس کے علاوہ سر میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی بھی ویل ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں ایجوکیشن سسٹم کیا ہے، وہ کس وجہ سے ایجوکیشن میں جو ہے نا وہ بہت آگے ہیں ہم سے. ہمیں اتنی دور جانے کی ضرورت ہی نہیں جناب، ایسا انڈیا ہے جی ہمارے. آپ انڈیا میں جا کر دیکھ لیں سر، ایجوکیشن سسٹم دیکھیں، ویل سٹینڈرڈ ایجوکیشن سسٹم ہے. پچھلے دنوں نریندر مودی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں، اور اس میٹنگ کے اندر سر آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ آئی ٹی کے ایکسپرٹ تھے سارے. سارے آئی ٹی کے ایکسپرٹ. ایلون ماسک جیسی شخصیت نریندر مودی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے اگر آتی ہے سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لیول ہے ان کا. ہمیں غلط سکھایا جاتا ہے جی کہ چلیں وہ بات کسی اور جگہ پر چلی جائے گی، لیکن ہمیں اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے ساتھ پڑوسی ملک سے ہی جو ہے نا کچھ نہ کچھ استفادہ حاصل کر لینا چاہیے. تو ہماری گورنمنٹ ساتھ اگر کوپریٹ کرے اور گورنمنٹ اس کے اوپر میں کہتا ہوں مکمل طور پر تعاون کرے اور صحیح خصوصی توجہ دے ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پر. اگر گورنمنٹ کی طرف سے توجہ ہوتی ہے، اسکول کے ٹیچرز جتنے بھی ہیں اگر ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹس اگر ہم اسکول میں جو ہے نا وہ اگر آتے ہیں اسکولس کے اندر،
ہمارا سلیبس ٹوٹل جو ہے نا وہ بالکل ایس ایل او بیس ہوتا ہے، ساتھ ہی جتنی بھی ویل ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے اکارڈنگ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اسکلز جو ہے نا ہم سکھانا شروع کرتے ہیں اپنے اداروں کے اندر. ہمارا ایجوکیشن سسٹم الحمدللہ چینج ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہی جو آج ہم چلا رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم، وہی پرانا رٹا سسٹم، بچہ کوئی پریکٹیکل نہیں کرتا، کسی بھی پروفیشن میں جاتا ہے تو وہ اس کو وہ کام اس وقت سیکھنا پڑتا ہے جب وہ پروفیشن میں انٹر ہوتا ہے. حالانکہ بچہ تو بالکل باہر نکلے تو وہ بالکل تیار ہو، اس کو کسی بھی پروفیشن میں ہم ڈالیں تو وہ اپنی جو ہے نا وہ 8-10 سالوں تک تو وہ بالکل فریش، جس طرح بندہ ہو کر صحیح کام کرتا ہے تو صحیح کچھ نہ کچھ پروڈکشن دے. وہ کسی پروفیشن میں انٹر ہوتا ہے تو وہ وہاں جا کر پریکٹیکل کرتا ہے، اور پریکٹیکل لائف سر آپ کو پتا ہے ٹوٹل ڈفرنٹ ہوتی ہے تھیوریٹیکل لائف سے. اسی لیے اگر وہ ہمارے سکولز کے اندر یہ سارا پریکٹیکلی جو ہے نا وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم چینج ہو سکتا ہے. اور اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کو میں اور آپ نہیں سر کر یہ جو سکتے. سلیبس ہر اسکول میں یا کالج میں علیحدہ علیحدہ پڑھایا جاتا ہے ہر ایک کلاس کو، تو دیکھیں جی، ہمارے ملک میں، اس بدقسمت ملک کے اندر ایک سلیبس نہیں ہے. بیکن ہاؤس یا سٹی اسکول جیسے اسکول کا اپنا سلیبس ہے، جتنے بھی انٹرنیشنل برانڈ کے سکولز ہیں. ہمارے لوکل سکولز جو پرائیویٹ سکولز ہیں چھوٹے موٹے، ان کا اپنا سلیبس ہے. ہمارے گورنمنٹ کے سکولز کا اپنا سلیبس ہے. ہمارے مدارس کا اپنا سلیبس ہے. سر اگر 4 سے 5 قسم کے سلیبس اگر ایک کنٹری میں پڑھائے جا رہے ہیں تو بچہ پزل نہیں ہوگا کہ یار میں کس سلیبس کو اڈاپٹ کروں، کس سکول کو اڈاپٹ کروں، کس کا اسکوپ زیادہ ہوگا، کس سکول سے میں نکلوں گا تو مجھے کچھ جاب مل سکتی ہے یا میرا فیوچر بن سکتا ہے. آج دیکھیں بیچارے مدارس کے اسٹوڈنٹس باہر نکلتے ہیں پڑھ کے، عالم دین ہو کر باہر نکلتے ہیں، بیچارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یا کوئی نہ کوئی امام بن رہا ہے، یا کوئی خطیب بن رہا ہے، یا کسی چھوٹے سے مدرسے میں وہ قاری کے طور پر جو ہے نا قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے. اور تنخواہ سر کتنی ہوتی ہے؟ 5 سے 7 ہزار روپے تنخواہ. یعنی جو پرائیویٹ اسکول ٹیچر کی تنخواہ ہوتی ہے اسی کے جو ہے نا وہ مطابق تنخواہ ہوتی ہے. حالانکہ دونوں کی ایجوکیشن سیم ہوتی ہے، دونوں نے یکساں ٹائم لگایا ہوتا ہے. ایک کے پاس اسکول کی تعلیم ہے، دوسرے کے پاس مدرسے کی تعلیم ہے. درس نظامی کا کورس سر 8-10 سال کا کورس ہے. اگر وہ ایک عالم دین باہر نکل کر، جس کے پاس دین کا علم ہے، جس نے قوم کی تقدیر وہ اگر بدل سکتا ہے، اس کے پاس اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے. یعنی دیکھیں نا قرآن کی تعلیم ہے تو قرآن تو ضابطہ حیات ہے، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اگر اس کے پاس ہے اور وہ بیچارہ 5-7 ہزار روپے کے اوپر کسی مسجد میں امامت کر رہا ہے، کسی مسجد میں خطیب ہے، یا کسی مدرسے کے اندر ایک چھوٹا موٹا قاری ہے. سر 5-7 ہزار روپے دے کر اس سے ہم کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ اس سے کیا استفادہ ہو سکتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اس پورے، میں کہتا ہوں ایجوکیشن سسٹم کا ہی بیڑا غرق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کے اوپر اصلاحات ہوتی ہیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے. وگرنہ میں نے بھی وہی پڑھا ہے، ہماری نسل بھی وہی پڑھ رہی ہے، اور آنے والے 150-200 سالوں تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہی ہو رہا ہے. سر یہ جو مدارس سے اور اسکول سے جو طلباء فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اسکول کا جو لڑکا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مدرسے کے طالب علم کو انگلش کے یا پھر جو ہے یعنی کہ دنیاوی تعلیم کا کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو مدارس سے نکلنے والے طلباء ہوتے ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کالج والے اسٹوڈنٹ ہیں یا یونیورسٹی والے ان کو کچھ بھی نہیں پتہ دین کا. تو یہ جو تمیز ہے ایک، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو سر بہت ڈیمانڈنگ سوال ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا سوال تو میں نے شاید زندگی میں نہیں کبھی سنا. اور یہ سوال، میں کہتا ہوں اس سوال سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. میری رائے یہ ہے، کیونکہ میرا جواب تو پتہ نہیں درست ہوگا یا نہیں. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب جو تعلیم ہوتی تھی، تعلیم کا مطلب بس صرف بچوں کو علم دینا تھا اور ان کی تربیت کرنا تھی. ایک زمانے میں جس میں کوئی تقسیم نہیں تھی جی کہ یہ مدرسے کی تعلیم ہوگی یا یہ اسکول کی تعلیم ہوگی. جتنے بھی ادارے تھے، یعنی اگر ہمارا جو دور ایک گزرا ہے، مغلیہ دور یا جو بھی ہمارا دور گزرا ہے، ہماری جب اپنی سویلائزیشن تھی، تو اس میں اداروں کے اندر آپ دیکھیں کہ اس میں اسلامیات، فارسی اور ریاضی، سائنس،
یہ سارے مضامین ایک ہی جو ہے نا وہ چھت تلے پڑھائے جاتے تھے. آج آپ کی بات بالکل 100% درست ہے کہ آج مدرسے سے نکلنے والا طالب علم، یونیورسٹی سے نکلنے والے طالب علم کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ اس کو انگریزی کی چار لفظوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، دنیاوی تعلیم کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا. اور سوری ٹو سے یونیورسٹی سے نکلنے والا طالب علم جو ہے وہ مدارس سے نکلنے والے طالب علم کے بارے میں سوچتا ہے کہ بھائی اس کو 4-5 فقہی مسائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، یا اس کو شدت پسندی کے علاوہ کچھ نہیں آتا. سر غلطیاں دونوں طرف ہیں. دونوں طرف اس لیے ہیں کہ یہ تعلیم کی تقسیم ہی ہم نے غلط کی نا. مدرسے کی تعلیم کو ہم نے صرف اور صرف 4-5 جو ہے نا وہ مضامین کے اندر ہی رکھا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ دنیاوی تعلیم کی اگر بات کی جائے، جو وقت کی ضرورت ہے اس میں ہم نے جو ہے نا وہ مدارس میں وہ ہم نے داخل نہیں کیے، یعنی داخل ہونے نہیں. ہاں آج میں کسی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ مدارس نے آج یہ سلسلے شروع کر دیے جی کہ اگر آپ مدرسے کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کے پاس میٹرک ہونا ضروری ہے. ایک اچھا میں کہتا ہوں اسٹیپ ہے. لیکن میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، کچھ مدارس پاکستان کے اندر ایسے ہیں سر جو پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز سے جو ہے نا وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور ان سے آگے جا رہے ہیں. جامعۃ الرشید کی آپ اگزامپل لے لیں. سر جامعۃ الرشید کے اندر آپ تخصص کریں گے اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ فقہ میں تخصص کر سکتے ہیں، اسلامیات میں کر سکتے ہیں، یا ماڈرن کوئی بھی جو ہے لینگویج ہے اس میں کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی میں کر سکتے ہیں. آپ مدرسے کے اندر رہتے ہوئے، ایک مدرسے کے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے آپ دنیاوی تعلیم میں تخصص یا اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے، فخر کی بات ہے. بیت السلام کی اگزامپل آپ لے لیں. بیت السلام کے اندر آج دیکھیں، آپ یوٹیوب پر دیکھیں کہ بیت السلام کے اندر بچوں کو صرف تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ پریکٹیکلی ان سے روبوٹ بنانا، پریکٹیکلی سائنٹیفکلی ان سے جو ہے نا ایکسپیریمنٹ کروانا، یہ سارا کچھ کروایا جاتا ہے. اور یہ ایک مدرسہ ہے. آپ یقین کریں یوٹیوب پر کھول کے دیکھیں مدرسے کے وہ چھوٹے چھوٹے ننھے منے بچے، وہ صحیح جو ہے نا وہ شرعی لباس میں جو ہے نا وہ لیب کے اندر جو ہے نا وہ جا کر پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سر یہ بھی تو کام ہو رہا ہے نا پھر نا. اب عام جو ہمارے ہاں جو ادارے ہیں، مدارس ہے یا اسکول یونیورسٹیاں ہیں، سر اسکول یونیورسٹیز کے اندر آپ اسلامیاتی کتاب دیکھیں وہ اتنی سی ہوتی ہے، 8 سے 10 پیجز ہوتے ہیں. انگریزی کی کتاب آپ کو اتنی بڑی ملے گی، ریاضی کتاب آپ کو اتنی بڑی ملے گی. جبکہ آپ دوسری طرف مدرسے میں جائیں، انگریزی نہیں جی نہیں، بین، سائنس بین، میتھ بین، جدید آئی ٹی کی تعلیم بین، بالکل نہیں پڑھائی جاتی. سر پھر تمیز تو ہم نے خود پیدا کی نا. ہم یہ کیوں توقع کریں کہ یونیورسٹی سے باہر نکلنے والا طالب علم مدارس کے طالب علم سے بڑے سلیقے سے بات کرے اور ان کے بارے میں یہی جو ہے نا وہ رائے قائم کرے یار یہ بھی لوگ ایجوکیٹڈ ہیں. نہیں، ہم نے خود بچوں کو ان کو پڑھایا ہی نہیں ہے. ہم نے خود یہ الگ الگ راستے بنائے. تو ہم کیوں یہ توقع رکھیں کہ یار باہر جا کر یہ ان کو کوئی بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے مدارس کے طلباء کو. اور مدارس کا طالب علم باہر نکل کے یونیورسٹی کے طالب علم کو جو ہے نا وہ کوئی بھی ایسی نظر سے نہیں دیکھے گا کہ یار ان کو سوائے چند انگریزی کے لفظوں کے یا دنیاوی تعلیم کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. سر اگر ہم نے تقسیم خود کی ہے نا تو اس کا ریزلٹ ہمیں ہی ملے گا پھر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی تعلیمی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمیں تعلیمی پورا ڈھانچہ ہی چینج کرنا چاہیے. تو دونوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور بہت اشد ضرورت ہے. تبھی ممکن ہے سر کچھ پاکستان کا فیوچر، وگرنہ اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے پھر. جی، یہ جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سے مدارس ایسے ہیں جو کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی فروغ دے رہے ہیں، تو یہ تو بہت اچھا اقدام ہے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں بھی. جی بالکل. جی تو ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھ لی. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.